سلطان باہو کی کتابوں میں سلطان باہو کے نام کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے، ان کی اولاد نے، ان کے مریدوں نے لکھا ہوا کیا ہے؟ ان کا ٹائٹل سلطان العارفین، اور تھے وہ سلطان الفقراء۔ اب جن جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ سلطان الفقراء میں سلطان العارفین میں فرق کیا ہے، آپ ان کے ترجمے اٹھا اٹھا کے پڑھ رہے ہیں۔ کرن ذوالفقار لاہور، جثہ توفیق الہی طفل نوری اللہ کا عکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں تو لطائف نہیں، تو ان کے لطائف کیوں ہیں جبکہ وہ تو عکس ہیں؟ انسان کے لطائف تو ملائکہ ہیں، تو طفل نوری جثہ توفیق الہی کے جو لطائف ہیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جثہ توفیق الہی اور طفل نوری اللہ تعالیٰ کا عکس نہیں ہے۔ طفل نوری جو ہے وہ اللہ کے نور کا مجسم ہونا ہے، عکس نہیں ہے وہ اللہ کا۔ میں نے پڑھا ہے سلطان باہو کی بہت سی کتابوں میں مولویوں نے ترجمہ کیا ہے کہ طفل نوری اللہ کا عکس ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا عکس نہیں ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنبش کھائی تھی 7 دفعہ تو اس کے وجود سے نور نکلا تھا۔ جس طرح آپ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو پسینہ نکلتا ہے نا، اسی طرح اللہ نے جب جنبش کھائی تو نور نکلا، تو وہ نور مجسم ہو گیا، اس کو طفل نوری کہتے ہیں، نور کا بنا ہوا۔ عکس کہاں ہے؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے طفل نوری کے اندر، چونکہ طفل نوری 7 تھے، اس لیے طفل نوری کے اندر 7 یعنی چھوٹے چھوٹے وجود اور رکھے ہیں جن کو لطائف کہا جاتا ہے، لیکن وہ انسانی لطائف جیسے نہیں ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی سلطان الفقراء نہیں بنے گا، آپ کو طفل نوری کے بارے میں اطلاع کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ کل یا پرسوں آپ سلطان الفقراء بن جائیں گے۔ کوئی بھی نہیں بنے گا، کیونکہ جن کو بننا ہے وہ بن چکے ہیں۔ تو طفل نوری کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہے آپ کو، تو اس کے بارے میں اپنے اٹکل پچو سے کوئی تبصرہ بھی نہ کریں۔ سلطان باہو نے اپنی کتابوں میں ایک جگہ یہ لکھا ہے، مثلاً مثال دے کر کے کہا ہے کہ یوں سمجھ لو کہ یہ طفل نوری اللہ کی تصویریں ہیں، اللہ کی، ہاں، لیکن یہ انہوں نے مثال دی ہے۔ در حقیقت وہ اللہ کے وجود سے نکلا ہوا نور ہے جو مجسم ہو کر کے ایک صورت اختیار کر گیا ہے، ایک روح اختیار کر گیا ہے، بس یہ ہے۔ جثہ توفیق الہی، جثہ توفیق الہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک پرتو ہے جو اس کے اندر سے نکلا ہے، اس کو عکس نہ کہیں۔ اور یہ باتیں تو سرکار نے عام کر دی، طفل نوری، جثہ توفیق الہی، ورنہ کہاں تھی یہ؟ کس کو پتا تھا؟ کس کو پتا تھا یہ جثہ توفیق الہی کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو معلومات نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، جتنی معلومات ہوتی ہے اسی کے اوپر وہ، اسی معلومات کو وہ ہر چیز پر فٹ کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان۔ ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ طفل نوری ذاتی بھی ہوتا ہے اور صفاتی بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے 7 جنبشیں کھائی تھیں تو اس وقت یہ ذاتی بن گئے طفل نوری 7، تو وہ جو صفاتی طفل نوری ہیں وہ کب بنے تھے؟ پھر ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی، وہ کہاں سے آئے؟ اچھا، پھر اسی طرح جثہ توفیق الہی بھی ہے، وہ ذاتی بھی ہوتا ہے اور صفاتی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا عشق ہے، اللہ کا عشق آتا ہے اللہ کا دیدار کرنے سے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کا دیدار کیا تو ان میں بھی عشق آیا ہوگا، لیکن جثہ توفیق الہی غوث پاک میں صفاتی تھا، اس کی وجہ سے باطن میں کہا جاتا ہے کہ ان کا عشق مکمل نہیں تھا، لیکن دیدار سے تو عشق آ گیا تھا ان کو۔ تو یہ کون سا عشق ہے جو نامکمل ہے؟
یہ کوئی اور عشق ہے۔ وہ جو دیدار الہی کرنے سے عشق آتا ہے نا، وہ صرف عشق ہے، اور یہ جو آتا ہے طفل نور جسہ توفیق الہی سے، یہ خود عشق، خود معشوق ہے۔ جن کے پاس صفات ذاتی طفل نوری ہوتا ہے ان کو سلطان الفقراء کہتے ہیں، اور جن کے پاس صفاتی طفل نوری ہوتا ہے ان کو سلطان العارفین کہتے ہیں۔ اچھا اب سنو مزے کی بات، سلطان باہو کی کتابوں میں سلطان باہو کے نام کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے، ان کی اولاد نے، ان کے مریدوں نے لکھا ہوا کیا ہے؟ ان کا ٹائٹل سلطان العارفین، اور تھے وہ سلطان الفقراء۔ اب جن جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ سلطان الفقراء میں، سلطان العارفین میں فرق کیا ہے، آپ ان کے ترجمے اٹھا اٹھا کے پڑھ رہے ہیں۔ وہ خود سلطان الفقراء بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جنگ میں، اور لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم فقر کی دے رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ سلطان العارفین کیا ہوتا ہے، سلطان الفقراء میں اور سلطان العارفین میں فرق کیا ہے۔ جن کو صفاتی فیض ہوتا ہے، یا جن میں صفاتی طفل نوری ہوتا ہے، یا صفاتی جسہ توفیق الہی ہوتا ہے، تو وہ ان کو باطن میں کم ظرف سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ گستاخی یہاں پر مراد نہیں ہے، کسی کی تذلیل مراد نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں۔ جیسے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، سلطان العارفین تھے، تو کبھی کیا کرتے تھے، کبھی وہ نماز پڑھتے پڑھتے کہہ دیتے تھے کہ ماں اعظم شانی سبحانی، کبھی مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے، مولانا صاحب خطبہ دے رہے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ بھئی میرا جھنڈا حضور کے جھنڈے سے ہی بڑا ہوگا۔ یعنی صفاتی طفل نوری آنے کی وجہ سے وہ جسم کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں رہتا، زبان پر قابو نہیں رہتا، کیونکہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ذاتی کا تعلق جو ہے نا وہ باطن سے ہے۔ ہاں، ایک ذات ہوتی ہے اور ایک اس کا عکس ہوتا ہے۔ جو ذات ہوتی ہے اس میں اسپرچول سیچوریشن ہوتی ہے، اور جو اس کا عکس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسپرچول جو مالیکیولز ہیں وہ فاصلے پر ہوتے ہیں، تو وہ انسیچوریٹڈ یعنی اینٹیٹی ہوتی ہے۔ جب انسیچوریشن ہوگا تو دوسرے سیلز کو آنے کی اسپیس ملے گی، سیچوریشن ہوگا تو نہیں ہوگی۔ سریانی زبان میں احد کا مطلب ہے سیچوریٹڈ سول۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اکیلا رہے گا، کوئی مل نہیں سکتا، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب جیسے لال شہباز قلندر ہیں، ہم نے تو یہ دونوں چیزیں سرکار کی بارگاہ سے سنی نا، کہ جب اللہ کا دیدار ہو گیا تو محبت بھی چلی گئی اور عشق آ گیا، تو دیدار الہی سے بھی عشق آ جاتا ہے۔ تو وہ عشق کون سا ہے جو جسہ توفیق الہی کے ذریعے آتا ہے؟ وہ پھر کوئی اور ہی عشق ہے نا، وہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اور پھر جسہ توفیق الہی میں ایک عام جسہ توفیق الہی ہے، اور ایک جو ہے وہ باطنی شہباز کہلاتا ہے۔ وہ جسہ توفیق الہی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اڑنے والا ہے۔ جس جسم میں وہ جسہ توفیق الہی باطنی شہباز ہوگا وہ جسم بھی اڑے گا۔ مجھے سرکار نے ایک دفعہ خود جو ہے ایک قصہ سنایا، میں نے کسی شخص کے لیے کہہ دیا سرکار کی بارگاہ میں کہ سرکار وہ اس کا ایمان مجھے بڑا کمزور دکھتا ہے، فلاں بندے کا ایمان جو ہے مجھے ڈاما ڈول سے نظر آتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، وہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جنہوں نے ہم کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں گجر خان سے گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا، تو لوگ پیچھے پیچھے تھے، تو مجھے محسوس ہی نہیں، سرکار نے فرمایا مجھے پتہ نہیں چلا، محسوس ہی نہیں ہوا، اور لوگ جو ہے نیچے سے شور مچا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا شور کیوں مچا رہے ہیں، تو دیکھا کہ میری گاڑی تو اوپر اڑ رہی ہے، ہوا میں، گاڑی ہوا میں اڑ رہی ہے۔ یہ ہو گیا واقعہ، سرکار سے سن لیا میں نے، تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یقین تو ہے
لیکن کاش میں بھی دیکھوں ایک دفعہ کہ یہ سرکار اڑتے کیسے ہیں۔ جب یہ پروگرام ہوا نشتر پارک میں 17 اکتوبر کو 1996، 17 اکتوبر کو پروگرام ہوا جس میں سرکار نے فرمایا کہ امام مہدی تمہارے ہی پاکستان میں ایک دینی جماعت کے رہبر۔ تو اس پروگرام میں سرکار کے ساتھ، سرکار کی گاڑی میں گیا، میں وہیں کھڑا تھا تو سرکار نے مجھے کہا کہ چلو تم بیٹھ جاؤ میرے ساتھ گاڑی میں۔ تو میں پیچھے بیٹھنے لگا تو سرکار نے کہا نہیں میرے ساتھ برابر والی سیٹ پر بیٹھو، بیٹھ گیا۔ جو لوگ کراچی میں رہے ہیں ان کو معلوم ہے، نشتر پارک سے کوٹری شریف کا آستانہ 35 منٹ میں سرکار نے پہنچا دیا بخدا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سرکار کا موڈ جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا اس دن، اور مجھے جو ہے وہ یعنی یہ خیال آیا کہ یار آج تو سرکار گاڑی بڑی خطرناک چلا رہے۔ جب ہائی وے کے اوپر پہنچے تو ٹائر چلتا ہے سڑک پہ تو محسوس ہوتا ہے کہ چل رہا ہے، تھوڑی دیر تو محسوس ہوا، اس کے بعد محسوس نہیں ہوا۔ اب میں یہ سوچے جاؤں کہ یار نہ سرکار ریس دے رہے ہیں گاڑی کو، نہ اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے، یوں کر کے سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی چل رہی ہے اور گاڑی چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گاڑی اٹھی ہوئی تھی۔ یہ میں خواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یوں کر کے دیکھ بھی رہا تھا، تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی گاڑی، لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے۔ تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار یہ گاڑی جو ہے مجھے لگتا ہے روڈ پر نہیں چل رہی۔ تو ایسا جواب دیا کہ میرے ذہن سے وہ واقعہ بالکل نکل گیا، یعنی ایسے عجیب و غریب جو ہے وہ کیفیت ہوئی۔ کیا کہا کہ یہ ٹرک وغیرہ بہت چلتے ہیں نا اس سڑک پہ، تو ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ موٹے موٹے جو ہے وہ یعنی دراڑیں پڑ گئی ہیں روڈ پر، تو اگر میں سڑک کے اوپر ٹائر رکھ کے چلاؤں گا نا تو وہ نقصان ہو جائے گا گاڑی کو، اس لیے میں نے تھوڑا سا اوپر اٹھایا ہوا، وہ ٹائر وغیرہ پنچر نہ ہو جائے اس لیے اٹھایا، اور گاڑی جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہی۔ یہ ہے پہچان۔ اچھا ایک پہچان اور کیا پوچھو؟ ایک پہچان یہ کہ جیسے اشفاق کی نسبت اگر جوڑ دی سرکار نے اپنی ذات سے، تو اس کو فرض کیا کہ خواب میں نظر آیا یا مراقبے میں نظر آیا کہ یہ سرکار کے پاؤں دبا رہا ہے، تو یہ جسم سمیت سرکار اس کو بلا لیں گے، نسبت اگر ہو گئی تو، اور وہ جسم سمیت جا کے وہاں اپنے ہاتھوں سے پاؤں دبائے گا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلے گی اس کو لگے گا کہ میں خواب میں ہو کے آیا ہوں، لیکن وہ جسمانی ہوگا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.